السلام علیکم. مائک میوٹ ہٹا کے بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سرکار میرا چھوٹا سا میسج تھا ایک، میں نے کل بھی جناب کو کال کی تھی اور آپ نے میری کال لیفٹ کر دی. جی میسج کس کے لیے ہے؟ سب یہ بھائیوں کے لیے بھی. اور فرمائیے. اچھا، میں ایک ڈرائیور ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو ڈرائیور کٹے مار رہا ہے تو آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی تمیز سے چلاؤ. تو آگے سے ڈرائیور آپ کو یہ تو نہیں کہے گا بھائی آپ مجھے تمیز بتا رہے ہو، آپ پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس گاڑی کے گیئر کتنے ہیں اور اس میں ڈیزل کتنا ڈلتا ہے. یہ چیزیں وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا. ایسے ہی جب کوئی بھائی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو اور رولوں میں ڈال دیتے ہو کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، پہلے یہ چیز سیکھ کے آؤ. اگر کوئی بھائی مدثر سوال صاحب کرتا ہے، دیکھیں کل بھی آپ کو عرض کی تھی، ایک ہماری سٹریم کا مزاج ذرا سمجھ لیں. آپ سمجھدار ہیں، آپ کو دیکھیں کہ گاڑی اور ڈرائیور کا پتہ ہے، یہ ساری مثالیں آپ کو پتہ ہیں، تو میری بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ہماری جی سٹریم جو ہے فرمائیں. نا، ادھر سنیں نا، توجہ میری طرف اب نا، جی اب جناب، توجہ جی دیجیے، نہیں، آپ کی طرف ہی ہے. اب توجہ ادھر ادھر لیں. گزارا یہ ہے کہ یہ ہماری سٹریم صرف مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کے رد کے اوپر ہے، بس کوئی ادھر ادھر کی بات ہے ہی نہیں. یہ ہمارا، آپ یہ مشن ہمارا سمجھ لیں، ہماری سٹریم کا مقصد سمجھ لیں. تو جب بات نہ سمجھ آئے تو پھر آگے سے قادیانی مرزائی دندیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ اصل میں ہوتا ہے بہت زیادہ. تو یہ ہمارا ہمیشہ کے تو لیے یہ آپ چیز سمجھ لیں. جی اب جی آپ فرمائیے، یا تو اپنا سوال کریں مرزا سینئر یا مرزا جونیئر کے متعلق، کوئی تیسری کوئی بات چلے نہیں. میں اس کے بارے میں سوال ہی کر لیتا ہوں. ہاں جی کر اب لیں. وہ کل ایک بندہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو آپ اس کو ماشاءاللہ، آپ شاہ صاحب ہیں، آپ کا ماشاءاللہ رتبہ زیادہ ہے ہم لوگوں سے، اور وہ آپ کر کے آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا اور آپ اس کو مثال دے رہے تھے. چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو بولوں کہ کتے کا بچہ، آپ اس کو یہ مثال دے رہے تھے. یہ آپ کو زیب چیزیں نہیں دیتی، اور میں تھوڑا سا حیران بھی ہوتا ہوں. آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی بھی لگا ہوتا ہے، تو آپ کے سب پیچھے ماشاءاللہ اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو کسی کو مثال دے رہے ہیں، ایک مسلمان بھائی کو، کہ یار میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کتے کے بچے. تو یہ مزاج آپ کا مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا. شاید میں برا ہوں مثلا، تو آپ اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہوں. بات یہ ہے، ادھر تو دیکھیں، ادھر دیکھیں، بات اب جب سمجھ نہ آئے، سرکار آپ کی طرف سے آپ نے مجھے کتے کا بچہ کہا ہے، میں نے کوئی غصہ کیا؟ بتائیں. سرکار میں نے آپ کو اللہ کوئی معاف نہیں کرے، میں کوئی نہیں آپ کو نہیں کہا، کوئی میں نے بات نہیں. کہا آپ کل اس کو کان ادھروں بتا رہے پڑو تھے. ادھروں پڑو، نک وچکار ہی ہوتا ہے، کوئی گل نہیں. میں نے کوئی غصہ کیا؟ پہلے تو یہ بتا دیں، کوئی غصہ کیا؟ میں سرکار میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، نہیں میں نے نہیں آپ کو نہیں کہا، نہیں، میں کوئی کہہ گل رہا ہوں نہیں. کل آپ دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے تھے. میری بات تو سنیں نا، اب تھوڑا سا صبر سا بھی تو لیا کرو نا. مائک میوٹ کرو، جی پہلے جناب، پہلے جی مائک جناب، پہلے ساہ مائک نہ میوٹ لیتے کرو، جی. پہلے مائک میوٹ کرو، آپ ہی کرو. دیکھو میں نے کوئی غصہ کیا؟ ہنس مسکرا کے بات کر رہا ہوں نا. کوئی ٹینشن نہیں، پھر کیا ہوا؟ ٹینشن کو نہیں ہے. گالا موٹیاں موٹیاں ہی کٹ لو، ٹینشن کا نہیں ہے. ٹینشن یار گل ہی کرنی ہے نا. سرکار میں نے آپ کو یہ بھائی نہیں کہا، آپ میں نے مائک میوٹ یہ رکھیں عرض تھوڑی کیا دیر، مائک میوٹ تو رکھیں. یہ دیکھیں، یہی انسانیت اصل میں نہیں ہوتی قادیانیوں کے اندر اور مرزائیوں کے اندر. یہ رول ہے اصل میں. یہ مرزا سینئر اور جونیئر کے اسٹوڈنٹوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مثال سمجھانے کے لیے، اب کوئی بندہ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر تھوڑی سی انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. اب اگلے بندوں کو یہ بات سمجھ آئی نہیں، مرزائی کو یا قادیانی کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. اس کو پھر سمجھانے کے لیے دیکھو کہ الصریح لا یقبل الطویل، کلمہ صریح کے اندر طویل نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، میں اگر تمہیں کہوں کتے کے بچے ہو تم، تو یہ گالی ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے کہ ہاں یہ گالی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ گالی ہے تو میں اس کی ابھی طویل کرتا ہوں کہ دیکھو جی، تیرا باپ جو ہے وہ محلے کا بڑا وفادار ہے، تو تیرے باپ کے اندر کتے کی نسبت پائی گئی، وفاداری کی نسبت.
تو تو چونکہ اس تیرے باپ کو میں نے کتا کہا، تو اس کا بچہ ہے تو اس لیے تجھے میں نے کتے کا بچہ کہا. تو یا تو میری طویل کو قبول کر لے یا جو تو طویل کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو جو طویلیں کر کر کے سمجھا رہا ہے کہ منی خدا، دیکھو نا میں نے تو وہ خدا اور بندے کی جناب فرق بیان کرنے کے لیے کہا تھا، تو یوں طور پہ میں نے کہا تھا کہ اورل سیکس جائز ہے بھائیو. اور میں نے کہا یہ طویلیں طوولیں نہیں ہوتی، کلمہ سری کے اوپر حکم لگتا ہے. یہ بات ہے مدثر صاحب جی. اب بات کیجیے. بس جناب میرا پیغام ایک چھوٹا سا تھا کہ نہیں آپ ماشاء اللہ پیغام ہی مفتی دیتے جائیں گے کہ ہماری کوئی بات بھی مانیں گے کہ یا کوئی کوئی جواب بھی سرکار دیں میں گے تو آپ کی کیا آپ میں نے پیغام ہی دیتے جناب جائیں؟ جناب کو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو سنتا ہوں، ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں، جناب جو اس سے میں نے بڑی عرض بات کیا استاد بھی ہے ہیں. ابھی جو میں نے عرض کیا ہے ابھی تک آپ منی خدا کے عقیدے کو تسلیم کریں گے، اورل سیکس کو ابھی تک تسلیم کریں گے آپ؟ جو سر آپ آج ان کی رد پہلے کر رہا ہے پوری اس کو بھی تو آپ کا بتائیں نا کچھ. نہیں، آپ پہلے ان کی پوری یار ویڈیو تو دیکھیں، انہوں نے بولا اللہ کیا تھا. کرنا لینے بات سنیں ذرا، میں ابھی بتا دوں. اب یہ دیکھیں کالیں بار بار ڈیبیٹ کر رہا ہوں، واٹس ایپ کے اوپر کالیں آ رہی ہیں، میرا مزاج سن لیں. میں فوری طور پہ بندے کو بلاک کرتا ہوں، اگلے بندے کی سنتا ہی نہیں. جس کو جو بات کریں لائیو آ کے میرے ساتھ بات کیا کریں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پیغام ہے جو واٹس ایپ کے اوپر کالیں کرتے ہیں. جی بات کیجیے. جی دوسرا میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ رقموں کا چکر ہے، تو انجینئر صاحب کے اوپر آپ یہ بات کر رہے تھے، تو نہیں منی آپ خدا بغیر کی بات تصدیق. آپ نے بتایا ہی نہیں، اورل سیکس کا بتا ہی نہیں رہے آپ، کیا چکر کیا ہے؟ ابھی تک سر آپ منی دیکھیں خدا آپ، مانیں گے، مرزا انجینئر صاحب کو آپ منی خدا مانتے ہیں؟ سر میں ان کو بالکل بھی نہیں مانتا، لیکن آپ ان کی وجہ پوری بھی تو پہلے بتائیے نا کیوں نہیں مانتے؟ یہ نہیں، منی یہ خدا جو کے آپ عقیدے بھائی کو آپ آپ کی، شرک سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو بھائی آپ کو سن رہے ہیں سارے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کوئی آپ کی ساری ویڈیو دیکھ کے تو نہیں آپ کو کال کر ٹھیک رہے ہے، ان. مطلب یہ کہ میں اگر عقیدہ رکھ لیتا ہوں شرکیہ، میں مشرک ہوں گا کہ نہیں؟ بھائی یہ تو میں سر اتنا شرکیہ عقیدہ، میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ موبائل خدا ہے، یہ پینسل یہ خدا ہے، یہ شرک ہے. تو کیا نہیں بالکل شرک ہے، یہ میں مشرک ہوں گا کہ نہیں؟ بالکل جی ہوں گے آپ. مرزا جونیئر جیل میں پھر مشرک ہوا کہ نہ ہوا؟ سر ان کی پہلے آپ پوری ویڈیو تو دیکھیں، انہوں نے بولا کیا تھا. وہی طویلیں کریں گے، یہی بات ہے. انہوں او بھائی یہ کلمہ سری ہے، میں نے اسی لیے اس کو کتے کے بچے کی مثال دی تھی. سر اس کو وہ چھوڑ دیں، مثال میں تو مجھے پھر آپ اس کو کے بھی بعد مجھے آپ کو بھی دینی پڑنی ہے، پھر جا کے شاید آپ کو سمجھ پھر بھی نہیں آنی. کلمہ سری کے سر اندر آپ طویل ہوتی نہیں ہے، کلمہ سری میں طویل مجھے ہوتی نہیں جتنی ہے مرضی سر. گالیاں نکالے، آپ شاہ صاحب ہے، وہ کوئی سر یہ مسئلہ نہیں، گالی نہیں ہے، میں مثال ہے بالکل سر. قبول سر کر لوں گا. مثال ہے، سر مثال ہے. جیسے نہیں نہیں آپ نے ہم مجھے کتے کا بچہ کہا تھا، میں نے بھی آپ کو اگر کہہ دوں مثال کے طور پہ سر میں نے یقین آپ کو جانو. نہیں توبہ کہا توبہ سر، سرکار، سر توبہ کرنی کے کوڑا مشکل ہے. مجھے میں بتائیں کہ کہہ رہا ہوں، منی خدا، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، میں منی یہ کہہ خدا رہا تھا والا کہ آپ عقیدہ کل اس کو شرک کہہ کا رہے تھے. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ منی خدا کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ سر اس کی پہلے میں اس کو وہ سر نہیں طویل سن نہیں رہا، آپ ہوگی اس کی سر، بات کریں. اور میں تو سر جو طویل نہیں، اور سر طویل نہیں ہوگی. میں تو پھر کہنا پہ طویل نہیں ہوندی. شرک دا چل وہ عقیدہ تو تو واضح طور پہ وہ کہہ رہا ہے سر، اور سارے طویل نہیں چل جو سنی جائے گی اس کی. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ تو آپ پروف سر کروائیں نا. طویل نہیں سنی جائے گی، طویل سر نہیں سنی جائے گی سر. فنڈنگ الگ چیز ہے، شرک کا عقیدہ ہے. مشرک ہو کے مرو گے مدثر صاحب، ہم آپ کو شرک سے بچا رہے ہیں سر. سر آپ الحمدللہ کی ہم بات شرک نہیں سے سمجھ بچے آ رہی ہوئے سر. ہیں. سر آپ کو آپ دندیاں نکال رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا سر ہوں کہ اور شرک چھوڑ دیں، آپ دندیاں نکال رہے ہیں سر. سر یہ الحمدللہ میں نے دندیاں شرک چھوڑا ہوا نکال ہے. کے جنت میں نہیں جاؤ گے سر، جہنم میں جاؤ گے سر. وہ یہ شرک سر جو ہے. گروہ سے هو مدد اللہ مانگ رہا ہے وہ بھی احد، جنم میں، وہ ہم سے پہلے سارے جنم میں سر جائیں هو گے. اللہ احد، وہ اکیلا ہے. دندیاں نکال رہے ہیں آپ. وہ ایاک کہتا ہے نعبد و ایاک نستعین کا نہیں مطلب کا ہے کہ مثل ہی صرف بھائی، اللہ سے مدد. اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے سر. بے شک سر جی، بے شک. جنت میں تم منی خدا بنا دیے جاؤ گے، یہ شرک ہے سر. آپ کی کھوپڑی میں کیوں نہیں آ رہا
सर सरकार अब मेरी खोपड़ी में आ रहा है। अब ये गांडू मौलवी की आइडिया आ गई है, ये गांडू साहब आ गए हैं। ये देखें आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ भाई वो लिखा हुआ है यार, किस तरह के अल्फाज। सर पागल हो गए हो सर। ये देखो, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गांडू मौलवी लिखा है कि नहीं सर? और ये जो है ना मिर्जा जूनियर जेलमी का कोई मरीद है, गांडू मौलवी। ऐसे गांडुओं की ऐसे गांडुओं की इसके जरूरत नहीं इसके है। मैसेजेस भी हैं इनबॉक्स में। अब वही गांडू वही है। तो ऐसे गांडुओं की जरूरत नहीं है हमें भाई, वो उधर साइड पे जाके कोई गांडू शाडू बनो। अच्छा जी सर बताएं फिर मिनी खुदा साहब, अच्छा आपकी उम्र कितनी है अभी? कल भी मैंने पूछा था। मेरे से 27 पूछ साल, रहे हैं आप? 27 साल शायद बताई थी आपने, कितनी बताई थी? हाँ कितनी उम्र मेरी है? सरकार, हाँ मेरी जनाब 32-33 साल है। 33 साल ते 33 ते 60 ते 33 ते ए हो गई 27 साल 27 रह गई साल शायद। अजे तुहानू रहिंदे ने मिनी खुदा बनन लगे हैं। ये तुहानू मैं दस दें, अजे एडी जल्दी तो बनना कौन नहीं। शाह 27 सरकार जी मैं यदि तो 120 वो साल बात हुए कर फिर वो नहीं दो बार ही मैं जो बढ़ेगा। आपको पैगाम देने की कोशिश कर रहा था, वो तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे। 120 साल होएगी, वो 2 मिनी खुदा बन जाएगा, डबल मिनी खुदा आ जाएगा। ते तुहानू पता है जमा 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 ही हुंदी है। डबल पावर। आप तो वो बात कर रहे हैं, कोई डबल बंदा पावर। गुस्ताखी नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं कि भाई गुस्ताखी करो, ओए हमने ओए आपको सर कत्ल करना है। सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਯਬ ਯਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਘਰੋਂ। ਤੇ मुझे ਇਹ पता ਵੀਡੀਓ है जरा आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने मुझे अभी नहीं ललकार आहो, दी। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਨੀ ਹੈ बिल्कुल ਨਾ। जी, अपनी स्ट्रीम इसलिए आपने चलाई, आप माशाल्लाह अपनी ਸਰ सुनाए, आपकी ਸਰ बात सुन रहे ਜਿਹੜੀ हैं। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਖੱਪ ਖੁੱਪ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ। ਹੈਲੋ चाचा जी की कह रहे थे? बाबा जी, बल्कि चाचा जी नहीं बाबा जी, बाबा जी सुनो जरा। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है। हाँ ये सुनते रहना और बताना मुझे कुरान दी इसमें कहाँ पे लिखा है अल्लाह ने कहा हो कि 60 साल की मुझे उम्र दे दो। ये तो वही का दावा कर रहा है, मेरे ऊपर वही नाजल होती है इसके ऊपर। ये शैताने आजम मिर्जा जूनियर जेलमी जहनमी, ये कुत्ता इंसान है, वही नाजल हुई है इसके ऊपर, वही नाजल हुई है। 60 साल की उम्र अल्लाह ने कहा मुझे दे दो। सारा आप टोटा तो किसी का इस्तेमाल ना करे, टोटा चुप तो आपका भी करके इस्तेमाल। सुनो जरा, सुनी जाओ अपनी यब यब नहीं बेच, चुप करके सुनो। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वो चीज के सामने आ जाएगी। खुदा की क्वालिटियों से मौत कभी नहीं आनी। जन्नती को आएगी, मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है या नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, और 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेक्स्ट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे, जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल। ये इसने मुस्लिम शरीफ की ये जो हदीस पेश की है उसका हवाला दें कि कहाँ उस मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि नेट उसने कहा है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो नेट दिन और रात निकाल के नेट कैश हो जाएगा, 4 साल बनते ने तो फिर नेट फौरी तौर पर मिनी खुदा बन जाएगा। केड़ी मुस्लिम शरीफ की हदीस है? हदीसों के नाम के ऊपर लोगों को ये वर्गला रहा है, इंटरनेशनल नंबरिंग दिखा दिखा के पागल दा पुत्र ना हुए थे। इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से। सर सारे इस हवाले से मिनी खुदा बनाने वाला है। सर कितने लिए है पागल दा पुत्र झूठा जैली इंजीनियर ते जैली फ्राडिया आदमी कितने लिए है? ये कादियानियों का कीदा है, वो कादियानी मिर्जे कादियानी का कीदा। मेरी किताब आ रही है
ਸਾਹ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। किताब आ रही है, मरज़ई तौहीद नाम रखा है, जिसमें कादियानियों की तौहीद और ये मिर्जा जूनियर जेलमी की तौहीद जो है वो सारी चट्टा खट्टा खोला है। टेंशन ना लवो, तो देखो सही बंदा की है। तो सर जवाब ही तो दियो ना इहदा। हाँ जी बोलो, हूँ बोलो सर। सरकार, मैं जो लेके आया था वो मैं इनको डिफेंड करने नहीं आया था, मैं कोई और आपको एक पैगाम छोटा सा देने आया था। पैगाम तो आपने मेरा ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਵੀਲਾਂ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ ਲਾਨਤ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਤੀ ਹੈ। इतनी सर बात सुने, जो उसने हदीस का हवाला दिया ना, आप लोगों को हदीस दिखा दें। वो हाँ दिखाओ हदीस, केड़ी जा कड्डो लियाओ, दवो वाला सारा। नहीं मैं को दिखाऊं, वही फिर वो जो मैंने आपको मिसाल ड्राइवर वाली दी, आप वही पूरी कर रहे हैं। शिरक है ये सारा, आपकी कोई खोपड़ी में कोई चीज आ रही है कि नहीं, ये शिरक है सर। और सारा आपको सर आप हदीस का हवाला दिखा दिया करें ना लोगों को कि इसने ये बात सुने, मेरी बात नहीं समझ आ रही, किस से समझना चाह रहे हैं आप यार? कौन बंदा इनको समझाएगा, किसकी बात इनको समझ आएगी? कोई है स्ट्रीम के अंदर कोई बताए कि ये मेरी बात इनको समझ आएगी? इन्होंने कादियानियों से पैसे लिए, इनको किसी की समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, इन्हां नु मेरी गल समझे जे, भैन नु लंन लने सुन। ना भाई गालियां नहीं, गालियां नहीं। अब ये देखें, ये गाली पता नहीं ये समझाओ दे रहे थे, ये शायद मिर्जा जूनियर को दे रहे हैं, ये इसका कोई पता नहीं। इनको दोबारा कॉल पे लें जरा, थोड़ी सी बता। सही साहब आप कैमरा ऑन कर लें। जी सलाम अलैकुम कारी साहब। जी वालेकुम जी। अब गाल नहीं निकाल, मैं ना कंजरा नु कहन दिया, इन्हां नु तुसीं कदों दे लगे हो, इहनू समझ नहीं आती बेवकूफ जहाल आदमी नु। ऐसे जहान हो गए ने मिर्जे जेलमी दे मगर लग के दलीलां भी देई जाण दे हो। बेवकूफो, तुहानू समझ किदां आउणी है? और जदों मर गए कब्र ते जाके जुत्तियां पहनियां ओदे पीछे लग के, तुहानू उस दिन समझ आएगी। कैसे तुसीं कसम अल्लाह दी तुहाडे जेन ही मर गए ने, तुहाडा फिटे मुंह मेरे लोग करोड़ वाली, तुहाडा ते कादियानिया दे जेड़े ओदे फॉलोअर ने, और तुहाडा दिल फिटे मुंह मैं दे ना वा कमीनियों। तुहानू बिल्कुल हलाल उड्डी गई है तुहाडे कोलों। और शेख मुफ्ती ने और तुहानू हदीसां दी दलीलां दे रहे ने। ऐसा कमीना बंदा है, कहंदे जी नहीं जी, और तेरा फिटे मुंह, तैनू समझ नहीं लगदी गल दी? अल्लाह ने तैनू अकल नहीं दित्ती बेवकूफा? किस तरह दा तू बंदा है? और तेरे मिर्जे दे दूहां दे लान का कुड़ी है कंजरा दे, अब तुहाडा फिटे मुंह ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ। यार सही साहब कब का इनको मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई तवील नहीं होती, तवील नहीं, और ये तौहीद का मसला है, रिसालत का मसला है, तुम लोग तवील नहीं करो। मिर्जा सीनियर भी यही करता था। वो अभी वीडियो आई है, अभी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो आई है, वो कादियानी मुरब्बी ज़ीशान, वो कहता है कि मिर्जा कादियानी मोहम्मद है। वो आगे वो लंबी गुफ्तगू थी, वो तवीलें कर रहा था। वो कह रहा था मैंने इस तौर पे मोहम्मद का है, मैंने इस तौर पे मिर्जा कादियानी को मोहम्मद का है। वो तवीलें नहीं सुनी जाती, इन्हां दी मत वज गई है, इन्हां दी दिमाग पता नहीं ओरल सैक्स दा भूत इन्हां दे सवार हो गया है। इन्हां ने तां ही मिर्जा सीनियर ने अपनी कौम नूं रजूलियत दी ताकत दे पिछे लाया, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਮੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਕ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। उसामा भाई आप उसामा स्ट्रीम लें भाई, उसामा स्ट्रीम।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جناب ابھی اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ٹوٹا دکھایا ہے، اصل ویڈیو بھی میں دکھا ہی دیتا ہوں. یہ جو شاہ جی نے ابھی کلپ دکھایا تھا مرزا انجینئر کا، یہ اس کا 1 منٹ، اس کا لیکچر نمبر 27 ہے مرزا انجینئر کا. ادھر سے شاہ جی نے اچھا کلپ دکھایا تھا. ایک منٹ اسامہ، ایک منٹ میں اپنی ذرا رائے لے لوں آخری سب سے. یار یہ کتاب بشیر خان صاحب چھپنی چاہیے کہ نہیں چھپنی چاہیے؟ مرزئی توحید، اپنی اپنی رائے دیں، اپنی اپنی رائے دے دیں ذرا جلدی، میں نے پھر جانا ہے. مائک میوٹ ہٹا کے بولیے بشیر خان صاحب. جی جی سرکار بالکل آپ چھاپیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ بالکل آپ چھاپیں، آپ کا رائٹ ہے. بشیر خان صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا شاہ جی سینکڑوں کی تعداد میں، شاہ جی سینکڑوں کی تعداد میں یہ کتابیں جو ہیں نا یہ چھپنی چاہیے، یہ مرزئی والی، اور ایک اور آپ بتا رہے تھے چشتی رسول اللہ پہ. ہزاروں. ہاں جی 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 شاہ جی جی بالکل بالکل. آپ پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں. شبیر حسین بھائی آپ کیا رائے دیں گے؟ بالکل چھپنی ہے. ہیلو یار بندے ساڈے آندے مائک نہیں ٹھیک، کوئی سمجھ نہیں آندی، نیٹ دے مسئلے، 101 مسئلہ ہے. شمس قادری سرکار بھائی اپنے بندوں کو کمنٹ لے رہے ہیں، کسی اور کو بھی لے نا. یہ لیتے ہیں کمنٹ. شمس قادری صاحب تیرا کٹا تے 100 کمنٹ لئیے، تینوں سمجھ نہیں گھنٹہ ہو گیا، مفتی صاحب 1.5 گھنٹہ ہو گیا تینوں سمجھان دے نے، تیری عقل چ گل وڑدی نہیں. تیرا کٹا تے 100 مشورہ لئیے یا کمنٹ لئیے تیرا. کدی تو میرے سامنے ہوندا نا ایمانداری دی گل، تینوں پھر میں دسدا. اچھا اسد علی شاہ صاحب آپ کیا رائے دیں گے؟ یہ چھپنی چاہیے اور جیلم میں سب سے زیادہ بکنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں پیغام دے چکا ہوں کہ اس کتاب کو چھپوانے کی طرف جلد از جلد متوجہ ہوں. یہ زیادہ سے زیادہ چھپوا کے فری تقسیم ہونی چاہیے. کدھر چلے گئے اسامہ بھائی؟ اسامہ بھائی چلے گئے. سہیل اجاز آپ کیا کہتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ آپ بہت ہی بہترین کتابیں لکھتے ہیں. وہ میں نے آپ کی قادیانی کلمہ اور 200 جھوٹ والی کتابیں پڑھی. ماشاءاللہ یہ آپ کی چھپنی چاہیے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اور بٹنی چاہیے. اور ان مرضیوں کو اپنا دماغ کھلا بھی رکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ لوگ فتنے کو قبول کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ایمانداری کو بھی قبول کریں. 1400 سال سے کوئی توحید نہیں تھی، کوئی ایمان و مذہب نہیں تھا ہمارا کوئی. یہ ابھی 5-1 سال کے اندر کوئی نواں مذہب آ گیا ان کا، مرضیوں کا. اور یہ حضرت صاحب مدثر صاحب اتنی دیر ہو گیا، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی اس طرح کوئی آپ کے دماغ میں نہیں ڈال سکتا. پیار و محبت سے آپ نے کتے نعوذ باللہ اتنی گالی بھی اس طرح کی دے دی. مفتی صاحب کا سید آل رسول، اچھا ٹھیک ہے نہیں دی، پھر بھی آپ نے اس طرز میں کہا نا، آپ نے اس طرز کے اندر کہا کہ آپ کو اگر کوئی کہے اس طرح بڑوں کے ساتھ بے ادبی، اور اس طرح کی بے ادبی. اور مفتی صاحب آل رسول میں سے سید زادے ماشاءاللہ یہ صبح و شام آپ لوگوں کے پیچھے دماغ یعنی خرچ کرتے ہیں اپنا. تو آپ لوگوں کو تھوڑا اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. جی تھوڑا بس میں یہی کہنا چاہوں گا. اچھا میں اب نا سٹریم کا اختتام کرتا ہوں. ہمارے ایڈمنز بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، اور تقریباً جس نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ لی ہے. مدثر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو ہدایت دے یار، بس میرا یہی کہنا ہے. تو آپ تشریف لایا کریں، تشریف لایا کریں. انہاں نو ہدایت نہیں، انہاں نو مفتی صاحب ہدایت بھی نہیں ملنی. انہاں دے دلاں تے پکیاں مورا مرزا جہنمی نے لا دتیاں نے. انہاں نے انشاءاللہ جہنم کی جانا ہے. کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں. دیکھیں قادیانیوں کو بھی دیکھیں، سعید صاحب قادیانیوں کو بھی، جو مرزا قادیانی کے دور کے اندر جو قادیانی بنے تھے ان کو علماء کرام نے سمجھایا تھا. بہت سے لوگ چھوڑ گئے تھے اسی ٹائم الحمدللہ. تو علماء کا کام، ابھی مرزا جونیئر بھی زندہ ہے، اس کی حیات کے اندر ان لوگوں کا اگر دماغ خراب ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ہم سمجھائیں گے، بار بار سمجھائیں گے، پیار محبت سے سمجھائیں گے. چلو اگر اللہ نے چاہا تو. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے نا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ.
ہمیں اپنا اپنا کام کرنا ہے بس. بقایا اس کا نتیجہ کیا ہے, کیا نتیجہ بات. اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو محنت ہم کریں گے ان کے اوپر, مسلسل محنت جاری رکھیں گے, محنت نہیں ہم چھوڑ سکتے. قاری صاحب, بس مفتی صاحب میں بڑی معذرت نال نا مینوں کسی طریقے نال اپنا نمبر دو تے میں انشاءاللہ نا میں یورپ جا تے تھلے نمبر چل رہا وے, ساری دنیا نو میرا واٹس ایپ نمبر دا پتہ ہے تے اسامہ اللہ جانے آلے مینوں کوئی نہیں جی پتا. اچھا جی, ایس ویڈیو دے تھلے چل رہے. اسامہ سٹریم سنبھال لیں گے؟ جی شاہ جی. چلیں ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, وہ اصل ویڈیو میں دکھائی دیتا ہوں کہ جہاں سے لی گئی تھی یہ کلپ, وہ بیچ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایرر آ گیا تھا کمپیوٹر میں. ذرا مائک میوٹ کر لیں آپ لوگ. جی, یہ اصل لیکچر ہے مرزا انجینئر کا, لیکچر نمبر 27, اور یہاں پر تقریباً 1 گھنٹہ 32 منٹ پر اس نے بکواس کی ہوئی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. غامدی صاحب سے میں نے ایک 1-to-1 کوسچن کیا تھا اس کی ویڈیو کے متعلق, ایک مشکل سوال, تو اس کا انہوں نے جواب دیا تھا, پھر اسے میں نے مزید ایلوبریٹ کیا تھا. دیکھیں, اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھیں گے پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. سبحان. کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی, لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہ چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا, خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی, جنتی کو آئے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا. جنتی اور دوست کی جمع ہوں گے جمکٹے کی شکل میں. جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے, دوست کی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمیں موت آ جائے تو جان ہی چھوٹ جائے. اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں. جو دوزخ میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں. اور جو قرآن میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں, اللہم اجرنا من النار. آمین. اور جنتیوں کو مبارک ہو کہ کوئی موت نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, بوڑھے نہیں ہوں گے, 30 سال کے جوان رہیں گے, بیماری نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. تو اب تک یہ بکواس کافی ہوگی. یہ اوریجنل کلپ سے ہے, یہ 2018 کو اپلوڈ ہوا تھا 18 سپتمبر کو, اور دیکھ لیں پھر بعد میں کہتے ہیں کہ کلپ کاٹتے ہیں. کوئی کلپ نہیں کاٹا, اصل ویڈیو پہ دکھا دی ہے. اب جس نے ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا نہ مانے, ہمارا کام بس پیغام پہنچانا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر کافی دیر سے اسلام اللہ چچا جان موجود ہیں اور کافی عرصے بعد آئے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, نیٹ کا مسئلہ آپ کی طرف. اچھا, ہمارے پاس یہاں پر اسد علی شاہ بھائی موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی اسد بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ مدثر حسین شاہ صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہلی صدی ہجری کے کون کون سے بابے ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں جن کو ماننا چاہیے, جن کا خدا مرزا جونیئر والا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی والسلام, بات کریں آگے. سرکار میں نے پہلے مثال بھائی کو دی ہے, یہ پتہ نہیں میرے خیال بعد میں آئی یا سن نہیں رہے تھے, کہ
اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیور کٹے مار رہا ہے تو آپ ڈرائیور کو یہ کہیں گے کہ بھائی کٹے نہ مارو، وہ آگے سے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ گاڑی میں ڈیزل کتنا ڈلتا ہے اور اس کے گیئر کتنے ہوتے ہیں۔ میں قادیانیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اور مرزا جو میرا جیلمی پہ مقصد، بھائی جان آپ نے پوری ویڈیو چلائی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ منی گوڈ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اینڈ پہ ان کو موت نہیں آئے گی اس حوالے سے، تو خیر میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، میں تو اپنا میسج ایک ڈیلیور کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تو ایک وہ سعید صاحب آئے، انہوں نے تو پھر ماشاءاللہ جیسی ان کی تربیت ہے، میرے سے بڑے ہیں، انہوں نے ویسی زبان استعمال کی، اور شاہ صاحب کو منی گوڈ کا مطلب تو وہ بتانا یہاں پر، شاباش۔ سرکار جو میں نے مثال دی ہے وہ تو آپ میرا خیال ہے آپ نے نہیں سنی۔ آپ مثال گئی بھاڑ میں، منی گوڈ کا مطلب بتاؤ۔ جو ابھی شاہ صاحب ابھی وہ ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، وہ آپ نے سارا سنا ہے؟ تم سے سوال ہو رہا ہے، تمہارا موقف چاہیے، ادھر ادھر کی بکواس نہیں نہیں، چاہیے، یہ تو کوئی اسٹریٹ بات نہ فارورڈ، ہوئی کہ اسٹریٹ فارورڈ تمہارا موقف کیا ہے؟ منی خدا پہ بالکل، اور کیا؟ جی انہوں نے یہ بولا ہے کہ اینڈ پہ ان کو موت نہیں آئے گی، اس حوالے سے منی خدا انہوں نے بولا کہ جو چیز وہ کہیں گے ان کو بس پیش موت نہیں کر آئے دی گی، جائے گی۔ اس کے علاوہ نہیں کچھ اور، اس کے علاوہ تو اور بھی اس نے بولا ہے، بس موت حضور نہیں کیا آئے گی۔ بولا اس نے؟ غور سے سنا ہوگا نا تمہیں، اپنے وہ امام کی بات تو تمہیں پتا چلے گا نا، اپنی امام کی نہیں باتیں تو سنتے نہیں ہو صحیح طریقے سے۔ ہاں تو انہوں نے یہ بولا نا کہ آپ جو چیز مانگو گے آپ کو پیش کر دی جائے گی، اینڈ پہ آپ کو موت نہیں آئے گی جنت میں۔ کن فیکون۔ ہاں، کن فیکون، کن فیکون والی یہ بات مرزا قادیانی کر کے گیا ہوا ہے کہ اس کو بھی کن فیکون کی طاقت ملی تھی، اب یہی بات مرزا انجینئر کر رہا ہے۔ حوالہ نہیں، چاہیے میں دے دیتا ہوں۔ جنت میں سرکار جنت میں لوگوں کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لوگ جو جنت میں جائیں گے مر کر جائیں گے۔ ہاں تو وہی میں جب جنت میں پہنچ جائیں کیسے گے، کیسے کیسے جب مر کر جائیں گے نا، ڈائریکٹ تو نہیں جائیں گے، تو پھر کیسے ابدی زندگی ہوئی؟ سارے زندگی ابدی میں ایک ابدی دفعہ تو سب نے جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر جو جہنمی ہیں تو وہ کیوں نہیں منی گوڈ؟ وہ بھی تو اب ہمیشہ کے لیے جلیں گے جہنم میں۔ لیکن جنت میں وہ یہ کہہ رہے تھے جو جنت میں جائیں گے وہ جو چیز مانگے گی ان کو اسی ٹائم ملے گی۔ جی نہیں، وہ کہہ رہا ہے جنتی جو چاہیں گے ان کو کن فیکون کی طاقت مل جائے گی، اور وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کریں گے، اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، معاذ اللہ۔ جب کن فیکون کی طاقت آ گئی، کن فیکون کی طاقت تو صرف اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے مخلوق میں آ جائے گی۔ وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس وہ حوالے سے مانگیں نہیں، گے کوئی تعویل نہیں، کوئی تعویل نہیں، شرک ہے، شرک ہے، بہت سر کھپا لیا تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگوں کی کھوپڑی میں بات نہیں ڈلنے والی۔ جی اسد بھائی۔ آ گیا ہے وہ۔ جی اسد بھائی۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ مرزا غلام قادیانی بھی والے بھی تو تعویلیں کر سکتے ہیں اس کی، جو تعویلیں یہ لوگ کرتے ہیں یہ وہاں پر بھی فٹ کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو بندہ ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں مرزے کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ سب سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہو کیا؟ مرزے کی ہر بات کو حجت مانتا ہے تو اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ وہ مرزے کی پہلے کہتے ہیں کہ ہم غلط باتوں کو نہیں مانتے، ساتھ ساتھ ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ دیکھیں، یہ مرزا قادیانی کا بھی حوالہ دیکھ ہی لیں آپ، شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 108، حقیقت الوحی یہاں پر ہے، مرزا قادیانی بھونک رہا ہے، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ یہی بات مرزا انجینئر نے جنتیوں کو لے کر کہی ہے، حالانکہ جو سورہ فصلت کی آیات 30، 31، 32 ان کی روشنی میں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ سے دعا کریں گے وہ ملے گا انہیں، جنتیوں کو۔
عجیب انہوں نے کھچڑیاں پکائی ہوئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ان کی، چاہتے کیا یہ لوگ۔ جی محمد سہیل ایاز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے اسامہ بھائی، ٹھیک ہیں؟ اچھا جی اللہ کا جی، شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا وقت برباد کرنا۔ یہ اتنی اچھی بھلی اس کی وہ کارٹون کی سکائی ہو رہی تھی، وہ بیوقوف تو نکل گیا، اب یہ منہ اٹھا کے آگے دوسرے جیل میں ہیں۔ ان سے یہ بھی کال لگی ہوئی۔ جی بات کریں، ہیلو بات کریں۔ ہیلو ہیلو بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ارے یار کال ہی کٹ گئی ہے۔ ہیلو سہیل ایاز صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ان کا تھوڑا کچھ وہ آ گیا تھا، نیٹ کا مسئلہ، میں دوبارہ لے لوں گا انہیں 1-2 منٹ میں۔ جی جہاں زیب فضل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے عرصے بعد جا کر آئے ہیں آپ جہاں سے بھائی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بس ٹھیک ٹھاک بھائی، کراچی کے حالات ہمیں لائیو آنے نہیں دیتے یہاں پہ، تو ماشاءاللہ سے 1 گھنٹہ لائٹ اور 4 گھنٹے غائب، تو اچھا بھی نہیں لگتا، مگر یہ ہے کہ جڑے ہوئے تو ہیں، وہ پوسٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہو اس کے بعد ڈیلی جڑے ہوئے تو ہیں، اپنے جو ایک در ہے اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بس اس سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس بول نہیں پا رہے، اپنے تاثرات کا جو ہے اظہار نہیں کر پا رہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقامت دے، آپ کو بھی، چودھری صاحب کو بھی، اور عمر بھائی کو بھی، اسلام اللہ صاحب کو بھی، سب کو جو آپ ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو استقامت دے، ان سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی گزارنے کی، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو آج کل یہ چل رہا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ اور اس میں ہمارے مریدوں میں کیا فرق ہے، مرید جو ہے نا وہ ہاتھ چوم کے بنائے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ہاتھ پیچھے دے کے بنائے جاتے ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہر ویڈیو میں ہم اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیخs کے پاس جاتے ہیں، شیخ استاد کو کہتے ہیں، پیر بھی استاد کو کہتے ہیں، اور ٹیچر بھی استاد کو کہتے ہیں، استاد بھی اردو کا الفاظ ہے۔ تو پیچھے دو گے تو اسٹوڈنٹ بنو گے، ہاتھ چومو گے تو مرید بن جاؤ گے، فرق بس یہ ہے ان میں، اور ان کے سمجھ میں نہیں آنی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ لواطت وہ تو بڑا مرزا کرواتا رہا، اس نے اپنی پوری زندگی اس میں گزار دی بیچارے نے، اب یہ چھوٹا والا ہے، اس نے ایک تو نکال لیا تعویل کہ بھائی وہ اورل سیکس تو جو ہے نا وہ جائز ہے، اب لواطت کا بھی وہ دیکھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ ڈھونڈے کہیں، پھر وہ دے دے کہ ہاں بھائی لواطت بھی اب یہ بھی چیز جائز ہو گئی ہے، اور اس میں بھی ایز سچ کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ رہ گیا ہے۔ اب ان کی عقلوں میں اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے، اس شخص کو یہ تک نہیں پتا چل رہا، ہر شخص کو، ہر اسٹوڈنٹ کو یہ پتا نہیں لگتا کہ خدائی چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، چاہے مرنے پہ ہو چاہے مرنے کے بعد ہو، چاہے زندہ ہو بندہ، خدائی تو شرک ہے، چاہے جونیئر ہو چاہے سینئر ہو چاہے منی ہو چاہے کوئی بھی ہو، مرکری ہو، سب الاؤ نہیں ہے، سب حرام ہے، سب کے سب چیزیں یہ چیزیں شرک ہے، آپ کو جہنم میں لے جانے والی کام ہے۔ ان کو یہ سمجھ سے پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، وہ ڈرائیور کٹ مارے گا، ایسا کرے گا ویسا، ابے بھائی ڈرائیور کٹ مارے گا، ابے کٹ مارے گا تو کیوں مارے گا، تو اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی تو مار کیوں رہا ہے، سیدھا کیوں نہیں چلا رہا، وہ ضروری ہے وہ ڈرائیور یہ پوچھے کتنے گیلن اس میں جو ہے نا ڈیزل یا پیٹرول ڈلتا ہے، اس کے انجن کتنی سی سی کی ہے، اس کے کیا آر پی ایمز ہیں، یہ چیزیں تو وہ پوچھے گا ہی نہیں، کون سے برانڈ کی گاڑی ہے، کہاں جوڑ رہے ہو یار اسلام کو اور ایک کار سے۔ کار تو مینوفیکچر کیا جاتا ہے ہر فیکٹری میں، میرے جیسے بندے کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا ڈیزائن کرنے والے سے لے کر، جوڑنے والے سے لے کر، چلانے والے سے لے کر، وہ تو سب انسان کرتے ہیں۔
दीन तो रब का दिया हुआ है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। एक गाड़ी से जोड़ दिया आपने, कोई गधे से जोड़ रहा है, कोई घोड़े से जोड़ रहा है। हर चीज में इन लोगों ने अपनी बस एक लगाई रखी है, बस हर चीज में कोई हर चीज को खींच के ही रखते हैं ये लोग। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। बड़े वाले मर के गुजर गए हमारे बुजुर्गों के दौर में, अब इनको समझा के शाहजी जो है ना वो पता नहीं, अल्लाह उनको बस इसी तरह मजबूत रखे, उनको हिम्मत दे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पता अच्छा नहीं क्या यहाँ इन लोगों ने मजाक ले लिया। पर जहान से भाई यहाँ पे आपकी बात जारी रहेगी, मुझे सिर्फ एक हवाला देना है। पिछले 2-3 दिन से मिर्ज़ा जूनियर जेल में के जो स्टूडेंट बन के आ रहे हैं, उनसे मैं ये बार बार पूछ रहा था कि ये जो स्टूडेंट मुरीद होता है कि नहीं, तो वो बार बार कह रहे थे तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं 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 अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं नहीं, असी मुरीद कोई नहीं होते, असी स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। और मैंने कहा उसने पीरी मुरीदी की ये दुकान खोली है, तुम ड्रामेबाजियां ना करो, वो असल में अपनी अपनी दुकान खोल के बैठा है। हाँ जी, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रहे थे ये मरज़ई। चलें जी, अभी मैं हवाला लेके आया हूँ कि ये पीरी मुरीदी और उस्तादी शागिर्दी और स्टूडेंट और टीचर ये एक ही चीज़ है, कोई दो अलग चीज़ें नहीं है। मिर्ज़ा जूनियर जेल में क्या फरमाते हैं, सुन लीजिए जनाब। मुरीदी के रिश्ते में जरा देखें इसको। पीर हैं हजरत जकरिया, और दुनिया के बनाए हुए पीर नहीं, अल्लाह के बनाए हुए पैगंबर, और शागिर्द भी कोई आम नहीं है, सईदा मरियम है। और पीर अपने मुरीद से, मुरीदनी से या अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है कि ये ठीक हो गया। मुरीद का मतलब होता है स्टूडेंट। मरज़इयो नेड़े नेड़े हो जाओ, ओए मरज़इयो मरज़इयो सबूत लभ गया जे मैनू। तेरे ऊपर जो इतना फजलो करम है, खास बेमौसमी फल है, ये कहां से आ गई? आपके पाकिस्तान के मुरीद होते तो कहते हुजूर तो हदी निगाह मुर्शिद है। हाँ, पाकिस्तान के स्टूडेंट होते तो कहते ए मुर्शिद तुहाडी नहीं नहीं टीचर टीचर हैं। अली भाई जिंदाबाद, पाकिस्तान के स्टूडेंट। क्योंकि ये तसव्वुफ की लाइन में अल्लाह का नाम यूज होता है, बाकी फनाफी शैक में हाँ वेख्या जे रोला इत्थे पै जांदा है। तसव्वुफ की जुबान में अकेडमी का नाम ही बस इस्तेमाल होता है, नहीं तो जनाब तौहीद का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं ये मिनी खुदा के चक्कर के अंदर। ये तुम्हें मुशरक बना के छोड़ते हैं। ये ऐसे बस अकेडमी के नाम के ऊपर ना ड्रामेबाजी शुरू हुई है। असल खाने काम को जोर पन देने पे है, अंदर खाने काम पाई जा रहे ने मिर्ज़ा जूनियर साहब। ते तुहाडियां अकलां मत्तां वज गईयां मरज़इयो, ते ओ तुहाडे नाल जिहड़ा ओरल सेक्स करी जा रहा, तुसीं टुन्न होए हो। वाह वाह, बल्ले भाई बल्ले, सही हो रहे है काम। खत्म हो जाता है बंदा, फनाफिल्लाह तक नहीं पहुंचता। कुरान में तो फनाफी शैक का कोई ताल्लुक ही नहीं कुरान के साथ। कुरान में रसूल की या खलीफा की बैत है, और वो भी मशरूत है अल्लाह के साथ। रसूलुल्लाह ने भी बैत ली ना हुदैबिया के मौका पर, तो सूरह फतह में आया कि नबी जो तुमसे बैत तुम ले रहे हो ना। बहरहाल यही था जी, वो उस्तादी शागिर्दी मैंने समझानी थी, पीरी मुरीदी समझानी थी। तो ये जो अपने आप को ये स्टूडेंट कहते हैं, ये असल में ड्रामेबाजी, ये सारी फुल फिल्म चल रही है फिल्म। और इस फिल्म का सीन ये है कि ये अलग से अब इन्होंने अपना पीरी मुरीदी का ये जली पीर खाना खोला है, और अलग से दुकान खोल के ये लोग बैठे हैं। ठीक है जी, बस यही मुझे बताना था जी। उसामा भाई बात जारी रखें जी। जी जहाँ से भाई बात कंटिन्यू करें आप। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह शाह जी, आज आपने एक बहुत बड़ा मसला सुलझा दिया इन मिर्ज़इयों का। आज आपने उनकी ज़िंदगी आसान कर दी है, अल्लाह आपको इसका जज़ा दे। तो आखिर में बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसामा भाई आपसे कम और मैं इमादुल इस्लाम साहब से ज़्यादा इत्तफाक रखता हूँ उनके नज़रियात से, कि वो सही कहते हैं कि ये जो छोटा मिर्ज़ा है ना, ये ज़ाओ ज़िल है, ये ज़ाओ ज़िल है, और ये बिल्कुल गुमराह आदमी है। और ये जो है ना दाल और मुदिल है, दाल और मुदिल है। और ये जी मैंने आपकी वो बात से मादू शैतान की फ़ोटो याद आ गई। ये देखें ज़रा, ये देखें अभी थोड़ी देर पहले शेखुल इस्लाम
مرزا انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جفیاں پپیاں ہو رہی ہیں انجینئر بڑا ٹینس ہے، بڑا خفا کھڑا ہے، اس کے دانت نکل رہے ہیں اماد الشیطان کے۔ اب آگے ایک کمنٹ دکھاتا ہوں، اجمل ساجد بھائی، یہ تو ہوگا فہیم الدین بھائی، شیخ الاحتلام بول بیٹا، شیخ الاحتلام مرزا انجینئر۔ جی جہاں سے بھائی اس کے یار اسامہ بھائی اس کے چہرہ تو دیکھو، اس کو ایسا لگا ہے وہ کوئی جو ہے نا روح قبض کیا جا رہا ہے، پیچھے ہاتھ پنجابی تو اماد الاسلام کا اتنا بھاری ہے کہ وہ اندر کہاں تک گہرائی تک پہنچا ہوگا اس کا یہ تو دیکھو۔ میں اس سے بڑا اتفاق رکھتا ہوں، اماد الاسلام سے بڑا اتفاق رکھتا ہوں۔ ہر 6 دن میں وہاں پہ جا کے نیاری پھوڑتا ہے، وہاں پہ سارا کھانا وانا کھاتا ہے، جب اس کو دیکھتا ہے کہ بس اب پٹاری بند ہو رہی ہے چند دنوں کے لیے، وہ ویڈیو بنا لیتا ہے، ویڈیو بنا کے اس کو زاور ذل اور یہ وہ سب کہہ کے اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہے، پھر جا کے وہ جو ہے نا نہاری کی باری آتی ہے، بریانی کی باری آتی ہے، پھر پہنچ جاتا ہے وہاں پہ۔ وہ صحیح کہتا ہے، یہ سارے ضعیف حدیثیں لے کے آیا اس بندے نے واقعی میں، اور یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے، یہ بھی کہہ چکا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ بالکل میں اتفاق رکھتا ہوں، میں آپ سے کم اور اس سے زیادہ اتفاق، میں بڑا ان سے انسپائر ہوا ہوں، اور ان کی جو ہے نا آج کل جو ہے نا ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، وہ والی جس میں وہ ذلت مچا رہا ہے اس کی۔ یہ بھائی بھی بہت تڑپ رہے جی یہ کل کا چھوکرا صاحب آئے ہیں کوئی، جی کل کا جی بھائی چھوکرا جان، صاحب بات کریں۔ جی اسامہ بھائی مہربانی، آپ نے میرا نام چینج کیا، آپ اپنا نام بھی چینج کریں کہ وفادار کل کا کتا۔ چھوکرا کل کے چھوکرے کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک دیکھ لینا لوگوں، آپ لوگوں نے، جب ان کا امام کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہی جو اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو ان کے امام صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، ویسی تکلیف ان کو بھی ہوئی ہے۔ بھائی یہ پوری بات تو سن 626 میں سے پوری بات تو سن ہاں لیں۔ 313 میں سے السلام جناب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب بولو، کل کا چھوکرا بھائی صاحب کیا بولتے رہو، نو ٹینشن۔ السلام اللہ چچا جان، آپ کنٹینیو کریں۔ جی بہت شکریہ ساما بھائی کا آپ دیا۔ یہ بھائی صاحب اتنی بات سمجھتے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں لا کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے، بڑا صاف کلمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نہ کوئی خدا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ کلمہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو بالکل کلمہ صحیح صاف طور پہ ہے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ اب یہ اس میں تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی چیز ہے نا ادھر سے ادھر لا کر کلمے کے اوپر غور نہیں کرتے، بلکہ الٹا یہ تعویلیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب لفظوں میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ شرک اور مشرک ہوتا کیا ہے، یہی تو شرک ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی طریقے سے چھوٹا یا اس سے بھی چھوٹا یا اس سے بھی چھوٹا خدا کا درجہ انسان کو دے دینا یا خود بن جانا۔ وہ صاف کہہ رہا ہے وہ جہلی جو ہے خبیث کہ یہ آپ کو منی گاڈ بنا دیا جائے گا، اور یہ اتنا لفظ کہنا ہی یہ شرک کی نشانی ہے صاف طور پہ۔ اور یہ بھائی صاحب پوری ویڈیو دیکھیں جی، حدیث آپ نے، اب حدیث اس نے پیش کی ہوئی ہے، جہلمی نے، اس نے نہیں بتایا، مگر یہ کہہ رہے ہیں جی حدیث آپ نے استاد محترم سے۔ وہی مرزیوں والا رویہ، وہی قادیانیوں والا رویہ کہ جو بھی کرنا ہے ہم نے اپنا سوال تعویل دوسرے سے لینی ہے، دعویٰ اپنا ہے اور تعویل دوسرے سے کہنا کہ یہ میرے دعوے کی تعویل تم لے کر آؤ اور وہ بھی میرے حق میں لے کر آؤ۔ یہ لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا، یہ بس یہی ڈھونڈتے رہیں گے کہ میں اس جہلمی کو کیسے بچانا ہے۔ خدا کے لیے یہ ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، کچھ خدا کے لیے غور کرو، سوچو کہ آپ نے کل مر کے خدا کے آگے بھی جانا ہے، وہاں کیا تعویلیں کریں گے؟ کیا خدا آپ کی تعویلیں قبول کر لے گا اس وقت جو بھی تعویلیں دیں گے؟ کیونکہ انسان تو ایک دوسرے کی تعویل چالاکی برداشت کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، مگر خدا تعالیٰ بھی کیا آپ کی یہ چالاکیاں اسی طرح قبول کرے گا؟ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کی۔
خود اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی جو تعویلیں ہیں وہ نہیں مانے گا. وہ کلمہ صریح ہے صاف لا الہ الا اللہ. جب ہم کہتے ہیں تو یہ بڑا وعدہ کر دیتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. تو یہ چیز آپ لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ غور کریں اس کے لیے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ ساما بھائی کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اسامہ بھائی یہ پاک طریقے سے پوچھے یہ کون ہے؟ جی ان سے بھی پوچھتا ہوں. ہمارے پاس کافی دیر سے محمد ستار بھائی موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک میوٹ ہے آپ کا. ستار بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے, ان میوٹ کر کے بات کریں. جی وعلیکم السلام. اسامہ بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. بس الحمدللہ ٹھیک ہوں. میں سنتا رہتا ہوں مناظرے آپ کے روزانہ ہی تقریباً, تو بہت حیران ہوتا ہوں ان مرزائیوں کی باتیں سن کر. تو یہ جو منی خدا بنائے بیٹھے ہیں, پہلے یہ مرزائیوں کا کام تھا, پہلے یہ نبی بناتے تھے, ابھی انہوں نے خدا بنانا بھی شروع کر دی ہے. ابھی پتہ نہیں ان کی فیکٹری سے اور کیا کیا نکلے گا. تو ان عقل کے اندر اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ سورہ اخلاص میں ہے کہ صرف وہی پڑھ لیتے تو یہ سیدھے ہو جاتے ہیں. نہ خدا جیسا کوئی ہے, نہ خدا سے پہلے کوئی ہے, نہ خدا کے بعد کوئی ہے, نہ اس کے ہم سارے کوئی. یہ کہتے ہیں نہیں چھوٹا سا خدا ہے, وہ تو ایک ہی ہے, اس جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا. بس لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بس شاہ جی نے یہ چینل چلایا ہوا ہے, لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. یہ جو بھی مرزائی آئے اس سے بس سورہ اخلاص سنیں اور اس کا ترجمہ بتائیں, باقی سارے سوال بعد میں بتائیں. ماشاء اللہ بہترین آپ نے وہ کہتے ہیں سجیشن دیا ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. باقی ان کے ساتھ جو بھی بات کرو یہ آگے سے گالیاں بہت نکالتے ہیں. میں ان کو میسج کرتا رہتا ہوں. ایک دن میں کیا نام ہے یوٹیوب پہ نا, وہ کہتا کہ میں صرف اتوار والے دن آتا ہوں نا, تو تقریباً میں نے نوٹ کیا ہے, میں نے اس کی ویڈیو دیکھنی شروع کی, تو تقریباً دن میں تقریباً اس کی 20 ویڈیو کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں. 20 ایک دن میں, 15 سے 20 کے درمیان. اور پھر وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, اس کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ان کے ویوز کیسے بڑھ جاتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. وہی نا, انہوں نے بوٹس لگائے ہوئے ہیں, بوٹس کے ذریعے سے اپنے ویوز وغیرہ بڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ان کے علاوہ یہ کروڑوں کی کمائی آتی ہے ان کے چینلوں سے, کروڑوں کی سال کی. وہ جو کروڑ ان کے جو کمائی آتی ہے صرف یوٹیوب سے, وہ کہاں جاتے ہیں پیسے, کدھر جاتے ہیں؟ ہمارا سوال ہے ان سے, پیش بتائیں نا, پوری ٹریل دیں ہمیں, کتنے پیسے آتے ہیں, کہاں لگتے ہیں, کدھر جاتے ہیں. اسامہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ پہلے انہوں نے ولیوں کو گالیاں نکالنی شروع کی, پھر انہوں نے اوپر جاتے جاتے پھر یہ پیروں کو گالیاں دینی شروع کی, پھر انہوں نے صحابہ کرام کے پیچھے پڑے, پھر چاروں اماموں کے پیچھے پڑ گئے. جو بندہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی غلط ہے, اس سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں, اس کے پاس کیا علم ہے؟ جب چاروں اماموں کی دین سمجھ نہیں آیا تو اس کو سمجھ آ گیا. یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو ماننے والے ٹھیک نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, مرزا انجینئر کہتا ہے نا, اس کے نزدیک ٹھیک کون ہے؟ جب کسی صحابی کی بہادری کا کوئی قصہ, کوئی جنگ کا قصہ سنا رہا ہوتا ہے, اس میں بھی وہ دراصل توہین کر رہا ہوتا ہے, اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ توہین کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ موضوع کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, یہ گھما پھرا کر بابوں پر لے کر آ جائے گا, بابوں پہ نہ لے کر آیا تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لے جائے گا. ان کو مار پڑی ہوئی نا, وہ بابوں کی مار پڑی ہوئی ہے, اس لیے سے بابوں پہ تپے ہوئے ہیں. یہ مرزا قادیانی نکلتا نہیں تھا, پھر میرے علی شاہ صاحب گئے تھے اس کو باہر نکالنے کے لیے, اس کو پورا دفن کر کے آئے. پھر پہلے وہ قادیانی تھا, وہ مولویوں کے پیچھے پڑا رہا. اس نے کہا نہیں, مولوی نہیں, بابے اصل میں مقابلے میں آئے تھے, بابوں کے پیچھے پڑھو, لوگوں کو ان سے نفرت دلاؤ. جس قادیانی کے ساتھ بھی چیٹ ہوتی ہے نا, تو میں تو لکھ کے بھیجتا ہوں, میرا بابا پیر مہر علی شاہ ہے. ماشاءاللہ. بابوں کے پیچھے پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں ایسے سے بابا لاؤ کوئی.
جی ہمارے دو بابے تھے، پیر مہر علی شاہ اور پیر جماعت علی شاہ. ان دونوں نے کتی نہلا دی تھی مرزا قادیانی کی، اور یہی حال آج کل یہ جہلم کی چھوکری کا ہے. آپ کا بہت شکریہ محمد ستار بھائی. اچھا یہاں پر دانیال انصاری صاحب موجود ہیں. جی دانیال انصاری صاحب بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی برکاتہ نہیں ہوتا، برکاتہ ہوتا ہے. جی والسلام. اچھا آگے جی جی بتائیں آگے. اورل سیکس کا طریقہ بتائیں. شاباش. کیا یہ فضول کی باتیں آپ لگائے ہوئے؟ کوئی اسامہ فضول کی بھائی یہ بات بچہ نہیں ہے، ہے. اسامہ بھائی یہ بچہ ہے. بچہ نہیں ہے. یہ دیکھیں استاد محترم کا کمنٹ آیا ہوا، دانیال میرے بیٹے چھوکرے کو بھی ٹائم دیں اور اسے اورل سیکس کا طریقہ پوچھنا. ہاں بھائی 10 کیمرہ ہوتے کھول اپنا کیمرے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ڈی پی لگی ہوئی ہے کیمرہ نا کھولو، یہی ہے. ویریفائی کرنا ہے نا کہ تمہارا وہی چہرہ ہے نا، یا کسی اور کی ڈی پی لگا کر بیٹھے ہو. نہیں یہ کام تو کرتے ہی نہیں ہم لوگ. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں صحیح سے نہیں چہرہ نظر آیا، ارے پورا فوکس کراؤ نا. ہاں ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ہاں جی یار مسئلہ آپ کیا آپ کو؟ مسئلہ یہی ہے یار، آپ لوگ تھوڑا سا خدا کا خوف کر لو. جو آپ کیا خدا کا خوف کریں؟ ایک بندہ جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہا کیا آپ اس کو کیا قرآن و صاحب کو سنت کی دعوت دے رہا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ کیا کون سی نہیں دے قرآن رہا و یہ سنت کی بتا. دعوت دی ہے اس نے؟ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں جو بتاؤ قرآن و سنت کے خلاف کہاں ہے. پر ہے، کہاں پر منی خدا کا عقیدہ کہاں پر ہے قرآن و سنت میں؟ اورل اچھا سیکس کہاں اب سے جائز ہے قرآن و سنت سے؟ 2 کھڑے ہو منٹ کے میری پیشاب بات کرنا بھی سنیں. جائز کہتے ہیں. اچھا 1 منٹ 2 منٹ تو سن لے میری بات. اب بیچ میں نہیں بولیے گا، میری بات سنیے گا. جو منی گاڈ کا مسئلہ انجینئر صاحب نے بتایا ہے نا، وہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. انجینئر صاحب نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے، میری بات سنیے گا بیچ میں نہیں کہے گا، صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جس طرح آج دنیا میں آدھے پلاٹ کے لیے 2 بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، 2 بھائی مر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنا بھائی کو اپنے جائیداد سے حصہ نہیں دینے مانگتا. خدا کتنا بڑا عظمت والا، کتنا بڑا رب ہے کہ اپنا جو نہیں مرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. لیکن ایک دفعہ مرنے کے بعد آخرت میں ہمیں بھی مل جائے گی. کن فیکون کس کی کیسے صفت ہے؟ کیسے نہیں لیکن نہیں ایک نہیں، جب ٹیمپرڈ مر جائیں گے. بات سنیں، میری بات سنیں، ایک میری بات منٹ ادھوری سنیں. بات نہیں. جب مر گئے ایک مرتبہ تو پھر کیسے اللہ کی جیسی زندگی ہوگی؟ معاذ اللہ، ایک دفعہ مر گئے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے. جب موت چکھ لی ہے تو پھر کیسے ہمیشہ کی زندگی؟ معاذ اللہ. اور قرآن کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں، حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ صرف اللہ باقی رہے گا، نہ جنت رہے گی نہ جہنم رہے گی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، تخلیق فرمائے، کوئی نہیں باقی رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ، سورہ الرحمن کی آیت کا مطلب ہے کہ صرف تمہارا رب باقی رہے گا. سوام بھائی ایک چیز معذرت کے ساتھ، یار حی یا قیوم یہ کانسیپٹ کہاں سے ہے؟ یہ کب، یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارا کیا کہ رب ہمارا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. رب کو نہ کبھی موت آئی ہے نہ کبھی موت آئے گی. اور یہ بچہ ماشاءاللہ یہ 13 14 15 سال کا ہے، اس کو اتنا برین واش کر دیا ہے کہ یہ یہاں تک کہہ گیا ہے کہ ہماری زندگی رب جیسی ہوگی. کہ رب کو موت آئے گی؟ پہلے اس سے یہ پوچھ لو بیٹا، برباد نہ یہی کرو بات اپنے ایمان کو. جان دے یہی بات میں نے ادھر کرنے آیا تھا. ستار صاحب بھی موجود ہیں، اسلام اللہ صاحب بھی موجود ہیں، کہ مرزا سینئر کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا تھا نا. ایسا اس نے برین واش کیا تھا کہ اس وقت کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس طرح دانیال جتنے مننے چنے بچے تھے، تو وہی بڑے بن کے، اور وہ انہوں نے پھر کتنا وہ قادیانی عقائد اور نظریات کی انہوں نے تبلیغ کی، وہ آج بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہی بچہ اس نے اب یہ دیکھیں ایک بہترین قسم کا مشرق تیار ہو گیا ہے. ایک وہ بہترین، قادیانیت جو آپ نے پھیلائی ہوئی ہے نا، میرا بیٹا وہ میری بیٹا چپ رہتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، چپ کر کے. اچھا یہاں پر دیکھیے کہ ابھی ایک بہترین قسم کا ایک مشرق تیار ہو گیا ہے. ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے، نان سینس ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. اب مزید اس کے عقائد میں پختگی آئے گی.
इस शिरक के कीदे के ऊपर ये पुख्ता होता 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 इतना वक्त आ जाना है कि इसकी बच्चे की जब फिर आगे औलादें होनी है और मिर्जा जूनियर जेलमी ने कब्र में होना है, तो बाद में इतना बड़ा ये एक जनाब मुशरकों का ये एक फिरका तैयार हो जाना है। तो ये है वो मुबल्लिगीन, ये अब तैयार हो रहे हैं ये मुबल्लिगीन, ठीक है ना। ये साहिबान जी। सत्तार भाई आप क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? शाह जी, ये जब नमाज पढ़ते हैं या कोई इबादत करते हैं तो ये क्या करते हैं? अल्लाह को सजदा करते हैं या मिनी खुदा को भी ज़हन में रख के सजदा करते हैं? ये इनसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि खुदा को बस इबादत करता है ना। नहीं सत्तार साहब, सवाल इनसे क्या करना है आपने? वो बच्चे से सवाल करेंगे आप? मतलब उनको हमारा काम तो शाह जी सवाल करना है, शायद अल्लाह उनको हिदायत दे दे। नहीं, असल में रोला ये हो चुका है, जो बात जानजेब ने की है ना, वो है कि ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। हाँ, वो तो हो चुका है। वो अपने मिशन के अंदर कामयाब कम से कम हो चुका है। एक बात तो क्लियर हो चुकी है। देखिए कि मिर्ज़ा कादियानी ने भी बोले वाले मुसलमानों को ट्रक की बत्ती के पीछे चलाया, अंदर खाने वो अपना काम करता रहा। इसी तरीके से मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ना, लो जी वो ये अपने बाबों के कलमे पढ़ते हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह, बाबों का खुदा कोई और। अब ये है कि ट्रक की बत्ती के पीछे चलते रहो, बस अंदर खाने में अपना काम करता रहूंगा, मैं तौहीद का बेड़ा गर्क कर दूंगा, रिसालत का बेड़ा गर्क कर दूंगा, मैं अकीदा, नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, उसका बेड़ा गर्क अंदर से करता जाऊंगा, वो मैं कुतरता रहूंगा चूहे की तरह। बस तुम ना फोकस करो बस बाबों के खुदा और के ऊपर, बस। नहीं तो इसके पास जो कुछ है इसको किसने दिया? किसी फरिश्ते ने ला के दिया इसको? ये जो किताबें हैं, ये दीन इस तक पहुंचा है बाबू के जरिए पहुंचा है ना। बाबू ने किसी बाबे ने किताब लिखी, किसी ने हदीस बयान की, तभी तो इस तक पहुंचा है ना। अपने बाप की गाली कोई नहीं सुनता है, और ये वलियों और औलिया और नबियों और अल्लाह को गाली निकालते हैं। हाँ, वो अल्लाह पाक ने इसका जवाब दिया हुआ है, इसका जवाब दिया हुआ है। उसने कहा कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह पाक वो है कि जिसने इनके दिलों के ऊपर मोहर कर दी है। सही बात है। इनके कानों के इसलिए तो ऊपर इनको समझ नहीं आता सुनेंगे भी इनको समझ ही नहीं आनी, नहीं आता है। ये वापस अब लौटने वाले नहीं है। वो और छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही, तो बड़ों को क्या समझ आएगी? सुनिएगा, ये जो आयत है, ये आयत का जो शान नज़ूल है, उसके ऊपर ही आप रोशनी डाल लें तो आपको उसके ऊपर ही गौर खोज कर ले तो आपको पता चल जाता है। यहाँ से आगे जाके तज़किरा सारा शुरू हो रहा है मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन कौन थे? मदीने के वो लोग के जो अपने आप को मुसलमान ही कहते थे, अपने आप को कहते थे हम मुस्लिम हैं। मस्जिद उन्होंने बनाई थी, मस्जिद ज़र्रार, ठीक है, मस्जिद बनाई थी, पगड़ियाँ बांधी थी, दाढ़ियाँ हमारे तरह, कुरान भी था, हदीस भी थी, सब कुछ हमारी तरह। लोगों में मुसलमान ही मशहूर थे, सब कुछ था। लेकिन अल्लाह ने जब मोहरें लगा दी उनके दिल दिमाग के ऊपर, कहा ये वापस लौटने वाले नहीं है, कुछ भी कर लें ये नहीं लौटने वाले। ये कुरान दी, ये आज हमें सुना रहे हैं, मिर्जा सीनियर मिर्जा जूनियर सुना रहा है, क्या हम तुमसे सीखेंगे? वो तो भाई वो मदीने के यहूदी भी वो बड़ा सुनाते थे, जो पीछे पर्दा यहूदी थे और वो बनावटी बने हुए थे जनाब मुसलमान, ठीक है। ये अपने आप को इल्मी और किताबी कहते हैं। इनके पास कौन सा इल्म है और कौन सी किताब है, ये कभी इन्होंने बताया नहीं। किताबें इनके पास मिर्जा कादियानी की हैं, इल्म इनके पास वो शैतानी है। इल्म के नाम के ऊपर दब्बा, किताब के नाम के ऊपर दब्बा, कुछ भी नहीं, कोई हकीकत नहीं, कुछ है ही नहीं। मुझे बोलने दें बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो बदतमीजी नहीं करते मेरा बेटा। आपको तमीज नहीं है, आपके घर वालों ने बेटा कुछ नहीं सिखाया। वो आपके मोहतरम है साहब, इस्लाम साहब हैं, आजिज भी आपके अब्बे की उम्र का है, बात कर रहे हैं हम आपस में, आप बीच में टाउन करके बोल रहे हो। तो तमीज नहीं है आप लोगों को। जब
शाह जी इनके साथ जब चैट करें ना तो ये बहुत गालियां निकालते हैं, बहुत इतनी निकालते हैं, बंदा जवाब, मैं उसके सबके जवाब में सिर्फ एक ही लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मिर्जा कादियानी का यल्लाश ने जब रेप कुरान किया और और सुन्नत के उसको 10 खिलाफ माह बात का करें अमल हुआ, ये बताओ उसका अमल यार कितना। बेटा बीच में नहीं बोलते यार, कितने बदतमीज थी यार। मिर्जा जूनियर जेल में ऐसे बच्चों को ना लोग कहते हैं हरामदा जे। ऐसे हमारे गली महलों के अंदर इस तरह का बच्चा कोई बदतमीजी करे ना, उनको कहते हैं हरामदा है। सच्ची बात है। मिर्जा जूनियर जेल में किस किस्म के हराम के पिल्ले तुमने पैदा किए हैं, इनकी कोई तरबियत कर। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੂੰ पागल बना छड़े ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बदतमीज, इतने बदतमीज। ये तो अपने बाप के आगे भी ऐसे ही करते होंगे, ये बाप को भी अपने को ऐसी गालियां देते हो। जी जान दे भाई, जी जान दे। नाम चेंज किया शाह जी, इससे आगे माजरत के साथ, इससे आगे जो है ना वो उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिए ना, इसने जूनियर ने एक कॉन्सेप्ट दे दिए जो आपके अभी जहन में नहीं आ रहा, वो कॉन्सेप्ट दे चुका है। खुदा तो सबका एक ही है, याद होगा आपको, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, खुदा तो सबका एक है, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे अवतार हो। ये तो आपने कॉन्सेप्ट आपने सुना था उसका। उसके बाद का कॉन्सेप्ट उसने इन लोगों को दे दिया है कि भाई तुम किन चक्रों में पढ़ रहे हो, अल्लाह के चक्रों में, कुरान के चक्कर में, तो ये तो सबका एक है। आप कहाँ पढ़ेंगे? आपको गीता पढ़ना है, गीता पढ़ो, आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़े। अच्छा, यहाँ पर सबका अब्दुल ही साहब एक ही आए, है। आप इन चक्रों में ना पढ़ो, मुसलमानों वाले चक्रों में। जहान देब एक मिनट, जहान देब एक मिनट, माइक म्यूट। बस ये देखो कि हमें मिनी गॉड बनाने हैं। आपको हवाला चाहिए, ये जो है ना, ये चोकरा साहब, अब्दुल अहद साहब आए हैं, छोकरे हैं मिर्जा जूनियर जेल में के। जी माइक म्यूट हटाइए और कैमरा ऑन कीजिए, आपसे डिबेट हमारी चल रही है। हाँ जी और मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी अल्लाह शुक्र है। आप वही इंडिया वाले छोकरे हैं ना मिर्जा जूनियर जेल में के? क्या कहा है? आवाज नहीं आई आपकी। आप कैमरा तो ऑन कीजिए, ऐसे कैसे पता चलेगा आप कौन है भाई? कैमरा ओरल सेक्स का टाइम है अभी, उसमें मसरूफ है। आपके दिमाग में बस यही गुस्सा होता है। आपके दिमाग में सिर्फ चिश्ती रसूल नहीं घुसा होता है? नहीं, हमारे दिमाग में तो और भी बहुत सारी आपकी गुस्ताखियां मौजूद हैं। और क्या है, हमारे दिमाग में भी मिनी खुदा भी है। वो मैं इधर बोलूंगा तो फिर आप मेरा माइक छोकरा भी है। कैमरा ध्यान करो ना, नहीं कैमरा ऑन कर। मैं वो इधर बोलूंगा ना, पहले कैमरा ऑन करो, तो फिर कैमरा ऑन करो, साथ में कैमरा ऑन कर लो। समझ आई कि नहीं? कैमरा ऑन कर ले। बोलती बंद हो गई ना, साथ ही बोलती बंद हो गई। ले इतनी जल्दी? अब बोलती भी बंद हो गई, कैमरा भी गया। ये असल में वो एथीइस्ट हैं, कादियानीज हैं, ये हैं वो लोग। इससे शाह जी अपने अपने बिलों में घुस कर चीखने वाले, किसी के सामने आने वाले नहीं है। ये हकीकत नहीं, इनका कोई दीन मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी जब लगाएंगे। पता नहीं क्या, कौन सा माइंड सेट है इनका, कौन से दीन मजहब को मानते हैं, किस दीन मजहब, किस किताब को मानते हो भाई, किस मजहब के पैरो हो तुम? ओए हो क्या चीज? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई हकीकत ही नहीं बेचारों को। अब ये बेचारे को ये छोकरा जो बच्चा छोटा बैठा छोकरे भाई, और कल के छोकरे, ओ बच्चे दानियाल, कल के छोकरे, एक बेटा जी। हाँ बेटा, एक बात तो बताओ। हाँ कुल हु वल्लाहु अहद का मतलब क्या है? बोलिए बेटा, कुल हु वल्लाहु अहद का मतलब क्या है? कुल हु वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। बेटा आप लोगों को उसने वो कुरान भी नहीं ना सिखाया मिर्जा जूनियर छोकरे ने। उस कल के छोकरे ने इस कराची के छोकरे को
जेलम के छोकरे ने कराची के छोकरे को सिखाया ही कुछ सर वही तो कुरान सिखा रहे आप लोगों को दंदियां निकालनी सिखाई हैं। अच्छा चलो तुम्हारा तर्जुमा बेटा मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तुम कह दो कि वो अल्लाह एक है। अच्छा अल्लाह एक है, अगर मैं कहूं कि मिर्जा सीनियर भी खुदा है, आप तस्लीम कर लेंगे? बेटा कल के छोकरे नहीं, कैसे मान लें वो खुदा? नहीं क्यों करूंगा तस्लीम? अच्छा नहीं तस्लीम करें। अगर मैं कहता हूं कि ये जो क्या इसका नाम है, यहाँ दुनिया के अंदर तो कोई खुदा नहीं है, मिर्जा सीनियर या मिर्जा जूनियर, लेकिन जन्नत के अंदर है, तो फिर आप मान लेंगे? बात तो नहीं समझ रहे ना आप, बात को घुमाए नहीं एक दफा। बेटा मैं जो कह रहा हूँ जन्नत में बन जाएगा खुदा, आप इसको मानेंगे? वो खुदा नहीं, इंजीनियर साहब ने खुदा नहीं किया, सिर्फ समझाने के। इंजीनियर साहब की बात नहीं कर रहा मेरा बेटा, आप मेरी बात समझें। क्यों मानूंगा? खुदा तो एक ही अल्लाह है बस। एक ही, यानी जन्नत में भी नहीं दुनिया में भी नहीं, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, खुदा तो एक ही रहेगा, खुदा और बंदे का फर्क कायम रहेगा। एक ही रहना है ना। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब बेटा, आपके जो जेलम के छोकरे हैं वो ये कहते हैं कि वो कहता है मुझे अल्लाह कहता है 60 साल की उम्र दे दो और दिन और रात निकाल के 4 साल बनते हैं, तो मैं तुझे जन्नत के अंदर मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकून की सलाहियत भी दे दूंगा। वो आपको बात समझने में गलती लगी है। कैसे आप बेटा, आपको समझ आई है? जी मुझे तो समझ में आई है वो क्या बात। समझ आई है बेटा? मुझे समझ यही आई है कि इंजीनियर साहब ने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि वो वाली सिफत मिल जाएगी। अभी मैंने उन्हें भी समझाया। अगर आप बेटा इधर देखें बेटा, एक मिनट, कल मिसाल मैंने दी थी और ये जो मुदस्सर साहब हैं इसके ऊपर बड़े सीख पा हो रहे थे कि तुमने कुत्ते का बच्चा कहा था, वो आपको मिसाल दी थी, तो इसके ऊपर ये नाराज हो रहे थे। तो मैंने भी तो समझाने के लिए कहा ना, देखो मैंने भी तो समझाने के लिए कहा था, कल भी कहा था आपको कि मेरा बेटा दानियाल जो है ये कुत्ते का बच्चा है। समझाने के लिए है कि आपका जो अब्बा है ना, वो उसके अंदर कुत्ते की वफादारी की निस्बत सिफ्त पाई जा रही है। तो आप मेरी समझाने का जो स्टाइल है उसको कबूल नहीं कर रहे। मिर्जा जूनियर जेलमी का समझाने का वो आपको समझ आ गई है, ये समझाने का तरीका ही नहीं। इस्लाम में आप गाली क्यों देंगे? एक मोहसन तरीके से समझाए आप। देखिए बात मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुने। आप एक बात को घुमाए नहीं, एकदम प्यार से तरीके से। बेटा चुप हो जाए आप, दानियाल चुप हो जाओ। उसामा आप बात करें आगे, और बस इन्होंने यही मसला है इन लोगों का, इन्होंने यही काम अब करना है। बात समझते हो नहीं, बात करो। इन्होंने यही मसले करने हैं, बस इनका ब्रेन वॉश पूरे तरीके से हो चुका है। वो देखें उनके बाप की उम्र के बैठे हैं, सत्तार साहब है, इस्लामुल्लाह साहब है, इनके बड़े भाई जहांजेब बैठे हैं, ये इनको समझा भी रहे हैं। मैं आजिज मैं भी हूँ, इनके बाप की उम्र का हूँ, समझा रहे हैं। उसामा है, इन्होंने नहीं समझना। ये मेरी बात लिख लें, मेरे तजर्बे की बात है। या आज से कोई 50 साल बाद सत्तार साहब मैं आपको मुखातब हूँ। सत्तार साहब जैसे मिर्जे कादियानी के मरने के बाद तकरीबन लगभग कोई कर लें 68 साल बाद, तकरीबन 1974 के अंदर जनाब आपको अपील करनी पड़ी थी, तमाम उलमा इकराम को लेके जाना पड़ा था, तो फिर जाके ये कादियानियों को नॉन मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया था। इस मिर्जा जूनियर जेलमी के मरने के बाद भी आपको कोई 50-60 साल बाद पाकिस्तान की असम्बली में ये लेके आना पड़ना है। ये बात शाह जी अल्लाह पाक इनको जल्दी जलील करेगा, इसकी जिंदगी के अंदर ही इंशाल्लाह देख लेगा। नहीं, एक दिन ये मिर्जा जूनियर जो है ना इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर ही होना ही होना है। ये मैं आपको बता दूं, ये कादियानियों की तरह एक बहुत बड़ा फितना और एक फिरका एक अलग बन चुका है, ग्रोह बन चुका है इन लोगों का। और एक बात मैंने जो देखी है वो ये कि मिर्जा सीनियर के जो लोग थे
वो तो 100 साल बाद शायद जाके या उसके मरने के काफी देर बाद जाके दहशतगर्द बने थे। दहशतगर्द जो बने हैं ना वो मिर्जे के मरने के काफी देर बाद उनकी दहशतगर्दियां सामने आई। मिर्जा जूनियर अभी जिंदा है, ये अभी बन गए। जिंदगी के अंदर ही जनाब दहशतगर्द पैदा हो गए हैं। हमारे चैनल्स को ये हैक कर रहे हैं, व्हाट्सएप को हैक कर रहे हैं जनाब। सोशल मीडिया टेररिस्ट इन लोगों ने पैदा किए हैं जो कि सिर्फ ये काम करते हैं। अच्छा ये देखें, ये काम यहूदो नसारा के चैनल्स के साथ भी ये कर सकते हैं। आप देखें जरा, ये जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हैं, ये इनके टेररिस्ट जो है, सोशल मीडिया टेररिस्ट जो हैं, वो भी काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो इनके उन्हीं के तो अल्लाहकार है, उनका नहीं। हमारे मुसलमानों के ये चैनल हैक कर रहे हैं, वायरस छोड़ रहे हैं मोबाइलों के अंदर, और जनाब धमकियां कत्ल की, ये वो आप खुद अंदाजा कीजिए। ये हमारे दोस्त मौजूद हैं इधर, हमने पिछले दिनों सारी वो रिपोर्ट भी अपने चैनल के ऊपर दिखाई थी, मैंने देखी थी जी। तो जनाब इसके दौर के अंदर ये दहशतगर्द पैदा हो गए हैं। आगे क्या बनना है, आगे एक बहुत बड़ा एक सैलाब और सुनामी आने वाली है। आप वो कंट्रोल से भी बाहर होनी है, ये मैं आपको बता दूं जी। सत्तार साहब, शायद जी अल्लाह पाक इनको जल्द जलील करेगा, इंशाल्लाह इनको जल्द जलील करेगा। वैसे मुझे लगता नहीं है, तो हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। हजरत जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम की जो गैब की खबर है ना, मेरा यकीन उसके ऊपर। हजूर ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में फितने ऐसे होंगे कि जितने, यानी जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं मुसलसल पे दर पे, और तादाद बहुत ज्यादा होगी। बारिश के अंदर ये खासियत होती है कि पे दर पे ऐसे ऐसे टप 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 आती है, फिर एक दो नहीं होते, वो कतरे बहुत कसीर होते हैं। हजूर ने उसके साथ तशबीह दी है। तो ये हदीस की रूह से ये फितना बढ़ना है, कम नहीं होना। हदीस अगर हजूर की हदीस तो सच्ची हुई सच्ची है, तो ये कम नहीं होना, ये बढ़ना है। ये मैं पहले खबरदार कर रहा हूँ, ये आने वाला एक बहुत बड़ा फितना बनने वाला है। और बस अल्लाह ताला मुसलमानों का और ईमान वालों का हामी और नासर। उसामा आप स्ट्रीम लेके आगे बढ़े। जी शाह जी, हमारे पास एक नई आईडी आई है अभी नुमान ज़फ़र के नाम से जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नुमान भाई, नुमान भाई आप अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। तो मैं अपनी राय पेश करना चाह रहा था। मैं सुन रहा हूँ काफ़ी, मतलब ना रेगुलरली सुनता हूँ शादी का प्रोग्राम। तो मैं तो ये दुआ देना चाहता हूँ कि अगर तो इसके पीछे मतलब नेक नीति है तो अल्लाह ताला इनको अजर दे। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं ना रेगुलरली इनकी भी सुनता हूँ, और मैं ना काफ़ी अरसे से इनके चैनल के तो असल से ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनना शुरू किया मैंने। तो हर इंसान के पास ना एक अपना आज़ादी अजहार राय इस्लाम भी देता है हर बंदे के कैमरा पास। खोलें ज़रा आप पहले। कैमरा नहीं है मेरे पास, मेरा ना मतलब कैमरा खोलें। और सर कंप्यूटर मेरा मतलब मेरे पास है, उसमें कैमरा नहीं है। जो भी हो कैमरा खोल लें। स्क्रीन कैमरा नहीं। आके कहानियाँ कराते हैं, कैमरा है नहीं, आती कहानियाँ शुरू। कहानी उसामा भाई ये पाक पी के देख लें, ये कौन है? जी वही पाक पी के। अच्छा जी, पाक पी के साहब जी बात करें। अच्छा, मैंने ये पूछना था सिर्फ आपसे कि ये जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है, इनको आप समझते हैं कि मुसलमान हैं? कादियानी मलंग आ गया। कादियानी मलंग, आवाज़ पहचान ली, कादियानी मलंग आ गया। जी कामरान लतीफ़ भाई आपका मरीज़ आ गया है, इलाज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसामा भाई बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ क्लियर है?